بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چور کا جو ابدال بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی پیر نہیں ملا تھا، اور اب یہ شخص 60 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی، اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس آدمی کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی پرفیکٹ ہوتے، بالکل ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اور اگر ان کی کوئی 1% بات بھی وہ شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو کہہ دیتا کہ نہیں یہ صحیح پیر نہیں ہے اور یہ پیر بنانے کی لائق نہیں ہے۔ اور وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کے بجائے بائیں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دیتے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا تھا کہ نہیں یہ تو پیر بنانے کے لائق ہی نہیں۔ یعنی اس شخص کی عادت تھی کہ ہر انسان کے اندر خامیاں ڈھونڈتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لے، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر بنا پیر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ اور بڑے بزرگوں کا ہی کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا، چل ہٹ، مجھے تانے دیتی ہے، جب تک مجھے کوئی صحیح پیر نہیں ملے گا میں مرید نہیں بنوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، یہ ایک بات تو میری بیوی نے بالکل پتے کی ہے، زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا، اور بستر پر لیٹے ہوئے اس خیال میں گم تھا، اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ہی ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ رات کا جب تیسرا پہر لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور بہت عیب تلاش کیے اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا، بالکل ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو، اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا، اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گئی اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ جیسے بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا، جس میں تمام چور و چکے تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی ہوشیار سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، کیونکہ چورے نے تو اپنا چہرہ چھپایا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا، جو بندہ میرے سامنے آئے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت وہ شخص جو چور تھا
اب اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ جب میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو مجھے ملے گا وہ میرا پیر ہوگا، اور تم مجھے ملے ہو اور تم آئے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ شخص حیرانگی سے کہنے لگا کہ بھائی اے پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہے، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں، اب جو کوئی بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہگار ہو، پہلے مرید کرو پھر چلے جانا۔ تو چور کہنے لگا پاگل آدمی ہے تو، میں تجھے مرید کروں؟ میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چلے جا رہا ہوں، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں؟ تو بہت بڑا چور ہو۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ہی ضدی تھا، اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تو بالکل بھی نہیں جاؤ گے، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا ایسے کیوں؟ وہ کہنے لگا آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف ہی کی ہے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں تھا، اور ادھر دوسرے کونے میں پیرانے پیر جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، کرک میں قطب کا وصال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نامزد کر دیجئے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے غوث اعظم کی شان کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کے گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ میری سخاوت کی تانے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام اسے ہی قطب بنا دیجئے، اسے ہی ابدال بنا دیجئے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا، اب وہ چور چور نہیں رہا، اب تو وہ ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائے۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص تجھے اس لیے مرید نہیں کیا، اس لیے ولی نہیں بنایا کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، اب سے تم کا کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ اے شخص، کرک کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید صادق ابھی آگے بڑھا تھا، اپنے پیر کے حکم کے مطابق غوث اعظم نے فرمایا اے بیٹے سن تو صحیح، تو کرک تو جا رہا ہے لیکن باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس شخص کو مرید کرو پھر اس کے بعد کرک میں جانا۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیے، انہوں نے ایک چور کو ابدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا رہے۔ آمین ثم آمین۔